جاتا ہے. یہاں عشاء کی نماز ہے تو وہ ایک حد تک ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. صحیح ہے بھائی. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یاد دلائیے گا بیان کے آخر میں ایک اعلان کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور اذان ہے 8:30 بجے نا, تو اذان سے 10 منٹ پہلے یہ مسائل کی پرچیاں دے دیے گا. اچھا, آپ لوگ کو بھی اجازت ہے کھلے عام جو مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جب آخر میں کچھ ٹائم ہم کوشش کریں گے دیں. سورہ ملک کی آیات چل رہی تھیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اس آیت پر بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق, جس نے بنا. وہ یہ کہ یہ وسوسہ دلوں میں ڈال سکتا ہے, بلکہ ڈال ایک ہی وقت میں سنتا کیسے ہے. ہم جب کسی ایک کی طرف توجہ دیتے ہیں تو دوسری طرف نہیں, لیکن اللہ تعالی ہر ایک کی بات بھرپور طریقے سے ایک ہی وقت میں سن رہے ہوتے ہیں. چیونٹی اپنے بل میں اگر جا رہی ہے تو اس کے چلنے کی جو معمولی سی آواز ہے اللہ اس کو بھی سن رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا الا یعلم, بھی تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, تم زور سے بات کرو, آہستہ بات کرو, وہ سنتا ہے. پھر اللہ کو پتا ہے کہ میں جب یہ بات کروں گا تو یہ حیران ہوں گے کیسے سنتا ہے بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں الا یعلم, بھلا وہ نہیں سنے گا, وہ نہیں جانے گا, من خلق, جس نے تمہیں بنایا. کیا مطلب؟ انسان کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ بغیر کسی لاجک کے ہوئی ہے. اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں نا ان کی تو لاجک ہے, وہ بھی بڑی عجیب لاجک ہے, لیکن ہے لاجک, اس کی ایک سائنس ہے. لیکن پہلی دفعہ وجود میں آنے کی کوئی سائنس بولو بھائی نہیں. ڈاروین ہر دفعہ پٹ رہا ہے, ہر کیونکہ یہ فضول چیز کی ابتدا اس نے رکھی نا. اس سے پہلے کوئی بھی اس احمقانہ نظریے کا قائل نہیں تھا. جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا جو اللہ کو نہیں مانتے, وہ سب ڈاروین کے مرید ہیں, اور ڈاروین ان سب کا شیخ و مرشد ہے. جس گمراہی کے راستے پہ ڈاروین نے چلا دیا, جس جہنم کے راستے پر, یہ لبرل لوگ اور ایتھیسٹ لوگ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں. تو قرآن کی آیت یاد آتی ہے فرعون کے بارے میں, فرعون قومہ وما ہدا, فرعون خود بھی سیدھے راستے سے ہٹا اور اپنے ساتھ لاکھوں کو گمراہی کے راستے پہ لے گیا. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں, بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں کہ دنیا آج اس کی قائل ہے ہم کسی کو فالو نہیں کرتے, ہم کسی کو فالو نہیں کرتے, لیکن ہر آدمی کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہے. کو فالو کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جس کو ایک تو یہ لوگ میرے کلپ بازی جو کر رہے ہیں نا, اللہ ان کو ہدایت دے, کوئی ڈھنگ کے موضوعات میرے بیانات سے جس میں علمی باتیں ہیں اس پہ کلپ نہیں بناتے. کلپ بنے گا, کیا بتاؤں کیا کلپ بن رہا ہے, بولتے ہوئے بھی شرم آتی. میں اپنے کلپ دیکھ دیکھ کے خود شرما رہا ہوتا ہوں. تم بول لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جو علمی باتیں ہیں
ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ کوئی آفیسر تھے وہ, انہوں نے کہا آپ کے کلپ دیکھیں یوٹیوب پہ, ایسے بیہودہ عنوانات اور سارے ٹاپک ہی فحش, کہہ رہے ہیں یہ آپ کا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے. میں نے کہا میرا امیج جو یہ جملہ ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہے, یہ کلپ میکرز جو ہے نا کی وجہ سے. اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کوئی ڈھنگ کی جو علمی باتیں ہیں جو وہ ہٹا کے بیان کے درمیان میں کوئی ایسی بات آئے گی یا کوئی پرانی بات ہوگی وہ اٹھا کے فوراً, پہلے تو فحش تصویریں بھی لگا رہے تھے ویورز بڑھانے کے لیے. اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے نا اپنے بیانات پہ کاپی رائٹ کا حق استعمال کر کے سب کو بلاک کر دیا ہے. ہم بلاک نہیں کر رہے ہیں, ہم براڈ مائنڈڈ بنے ہوئے ہیں کہ چلو بیانات دنیا میں پھیل رہے ہیں, پھیلنے دو, علم کی بات ہے پھیلے, لیکن وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس پہ تو کلپ بنا دو کم از کم, تاکہ جو کلپ میکرز ہیں ان کو تھوڑی سی عقل آئے. زیادہ جو کوئی بدماشی کرے گا تو پھر ہم اس کو بند بھی کر رہے ہیں. ابھی تک کیا نہیں ہے ہم نے کسی کو, لیکن اب لگائیں گے, اسٹرائک دیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا, بند کریں گے اس کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے, چاہے آپ 100 دفعہ کہیں میں کسی کو نہیں مانتا, میں صرف دلیل کو مانتا ہوں, لیکن یہ سب باتیں ہوتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ کس کو فالو کر رہے ہیں, صحیح آدمی کو یا غلط کو. قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى الْحَقِّ. سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع ہے نا, وَلَقَدْ ارسلنا, وہ کیا ہے بھائی دوسرا رکو, ناکسوا رؤوسہم عند ربہم, یہ تو پہلا رکوع ہے. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. بنی اسرائیل میں ہم نے بہت سو کو امام بنایا تھا. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا, جو ہمارے حکم سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے. پتہ چلا لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھی کوئی مقتدا اور رہبر ہوتا ہے. اخپل طریقے سے کہیں بھی کوئی بھی دنیا میں بول لینا. جب ایک آدمی کی عادت پتہ ہے کہ وہ بلواتا ہے تو خود سے بول لیا کریں. پتہ ہے ہمارے والد صاحب ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ اگر خود کسی دوسرے کو تبدیل نہیں کر سکتے نا, ایک حد تک تو کوشش کرو اس کو چینج کرو, نہیں کر سکتے تو پھر خود چینج ہو جاؤ. خام خواہ کی بڈے بازی نہ بنا. تو ہم پر تو اعتراض ہو رہے ہیں کیوں بلوا رہے ہیں, تو بھائی چھوڑو, مجبوری ہے, خود ہی بول لیا کرو تاکہ یہ نوبت ہی پیش نہ آئے. تو وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل میں بہت سے مقتدا اور رہبر اور امام بنائے جو لوگوں کو ہمارے حکم سے سیدھا راستہ دکھاتے تھے اور اس پہ صبر بھی کرتے تھے. حق پر صبر کس بات پہ کرتے تھے؟ لوگوں کی مخالفت پہ صبر کرتے تھے. اس آیت سے دو باتیں پتہ چلی. ایک یہ کہ ہر دور میں کوئی بھی اخپل طریقے سے نہیں چلتا, لوگ کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جس کو فالو کر رہے ہیں وہ کبھی برحق ہوتا ہے اور کبھی باطل. کبھی باطل کو فالو کرتے ہیں, اگر ان کو پتا ہو کہ یہ باطل پر ہے تو اس کو فالو کریں گے؟ بولو بھائی. پتہ یہ چلا کہ باطل دلائل کے صغرے کبرے اس اسٹائل میں ملاتا ہے کہ غلط کو صحیح کر دکھاتا ہے, اور عوام اس کو صحیح سمجھ کے اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے. ورنہ جس کو پتا ہو کہ یہ غلط ہے 100%, پھر کیوں فالو کرے گا اس کو؟ تو اس لیے شخصیت کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. ہر کسی کو مقتدا, لیڈر, رہبر نہیں بنایا جاتا, کیونکہ ہر شخص میں بسا اوقات دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. آپ دلائل سے یہ تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بندہ صحیح ہے غلط ہے. اس سے آگے بہت زیادہ باریکی میں جب جائیں گے کہ تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت, ٹھیک ہے, اس میں وہ ٹوپی کرا سکتا ہے آپ کو. انشاءاللہ میں اگلے اتوار کو نا, کیونکہ میرا اس آج کیا تاریخ ہے, اپریل کی 7, اگلے اتوار کو کیا تاریخ ہوگی نا 14 اپریل اتوار کو میرا بیان ہوگا. بیرون ملک سفر ہے, پھر رمضان کے میں آؤں گا. میں تراویح کے موضوع پر میں نے اگلے اتوار کو بیان کرنا ہے, یا آپ کی ذمہ دلانا ہے.
اس میں پہلے بتا دوں، چونکہ جب یہ اختلافی فروعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو ہر آدمی کو اس میں دلچسپی نہیں ہوتی. حرکت لے کے مولوی صاحب بیٹھ گئے تو ہر ہے وہ، لیکن کچھ ڈسے ہوئے ہوتے ہیں ان مسائل کے. ارے ہر آدمی کو زکام تھوڑی ہے، نہ ہر ایک کو خارش ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں بعض دفعہ ممبر پہ اختلافی فروعی مسائل بیان کرتا ہوں تو یہ جو مجمع بیچارہ آ رہا ہے دین سیکھنے کے لیے، یہ کہتا ہے یار کچھ ماں باپ کے حقوق بتاؤ، کچھ جنت جہنم بتاؤ تاکہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو. یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، 20 ہیں 8 ہیں تو امام صاحب مسجد کے جتنی پڑھا رہے ہیں ہم چپ کر کے ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. یہ ہر ایک کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، ان کو نقصان بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ان کو بھی خارش لگنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اتنے سارے خارشیوں میں جب آ کے بیٹھیں گے تو ان کو بھی خارش لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں آپ کبھی پلمبر کے پیچھے لگ جاتے ہو کبھی کسی انجینئر کے پیچھے پڑ جاتے ہو، تو یہ ہمارا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم تو سنتے ہی نہیں. تو اب میں یا تو الگ سے ان مسائل پر بیان کروں، اس کے لیے ٹائم بہت کم ہے میرے پاس، تو اس لیے میں نے پہلے اعلان کر رہا ہوں ابھی کہ آئندہ اتوار کو جو 14 اپریل ہے نا اتوار، اس دن بیان ہی 20 رکعت تراویح یا 8 رکعت تراویح کے موضوع پر ہوگا، دلائل سے کتنی، تاکہ جو ہمارے پاس ایک علم ہے اس میں انسان خیانت نہ کرے، لوگوں کو دلائل کی دنیا میں ان کے سامنے ایک بات رکھ دے. اور یہ ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ اس مسئلے میں اجماع چلا آ رہا تھا اور ایک چیز صدیوں سے مسلمان اس پر متفق تھے. تو اب جس نے اختلاف ڈالا ہے لوگ اس کو فرقہ پرست نہیں کہتے، جو اسی قدیم چیز کی طرف آپ کو لا رہا ہے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اندھے مقلد ہیں. یاری بات، اختلاف ڈالنے والا وہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پراپر چلی آ رہی ہے، آپ نے خامخواہ میں لوگوں کو تشویش میں ڈال دیا اور ایک نئی چیز متعارف کروا دیا آپ نے، اور لیبل اس پہ قرآن و حدیث کا لگا دیا. اس کو لوگ اختلاف والا نہیں کہہ رہے. جو اسی اصل کا دفاع کر رہا ہے جس پہ صحابہ تابعین چاروں ائمہ تھے، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ پرست ہے. تو اتنا زیادہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس سے تو لوگوں کا اسلاف پر اعتماد ختم ہو جائے گا. اور ایسے دلائل غلط ہوتے ہیں مگر دعوے ایسے ہوتے ہیں متکبرانہ جیسے انہوں نے دین کو سمجھا ہے، ان کے علاوہ سارے بیوقوف تھے. اس لیے مجبوری ہے علماء کی اس ٹاپک پر کام کرنا. دل نہیں چاہتا ہمارا ان موضوعات کو چھیڑیں، لیکن مجبوری ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ میں پہلے بتا دوں کہ اسی ٹاپک پر بیان ہوگا تو تمام حضرات اس کو سننے کی کوشش نہ کریں، وہی کریں جو اس فرقہ واریت سے ڈسے ہوئے ہیں. ہر آدمی ڈسا ہوا نہیں ہوتا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو اس لیے میں اگلے اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد جو یہاں بیان کروں گا وہ خالصتاً کس ٹاپک پر ہوگا کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں، کتنی رکعتیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اسی پر بات ہوگی. تو جن حضرات نے آنا ہے تو یہ ذہن بنا کے آئیں، ورنہ آئے ہی نہیں. اور ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے بھی نہیں، تو ہر ایک کو آنے کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں جمعے کو جیسے ہمارا بیان چل رہا ہے ویسے تمیز سے چلتا رہے گا جیسے ابھی چل رہا ہے. تھوڑی سی اس میں وہ بات آ گئی، باقی میں پھر انشاءاللہ اگلے اتوار کو کروں. مجھے یاد بھی دلانا، بھول نہ جاؤں کہیں. اس پہ کلپ آ جائے گا کہ دیکھو انہوں نے شارٹ ہو گئے. تو میرا ایک آڈیو بیان ہے. آڈیو بیان آج کل لوگ سنتے نہیں ہیں، کئی سال پہلے ہوا تھا تو وہ ویڈیو میں نے سوچا ایک دفعہ ویڈیو ریکارڈنگ کروا دوں میں. خیر، کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ جو ایتھیسٹ ہیں، لبرل میں جو لبرلزم میں جو انتہا کو پہنچے، ان سب کے تانے بانے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ ان کا شیخ و مرشد نمبر کون ہے؟ ڈاروین. اور جتنے لوگوں کا انکار کرنے والے قیامت تک پیدا ہوں گے، ڈاروین کو اللہ کے انکار کا عذاب ہوگا، وہاں ان لوگوں کا بھی عذاب ہوگا جن کو ڈاروین نے اس راستے پہ چلایا. میں نے پچھلے ہفتے خربوزے کی مثال دی تھی نا، کہ انسان تو دور کی بات ہے، کیونکہ وہ سائنسدانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے پیدا ہو گیا. اور سائنس کبھی شکست تسلیم نہیں کرتی، وہ کہتی کچھ نہ کچھ بیان کرو. یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہماری عقل سے بالا تر ہے، ہم نہیں پیش کر سکتے اس بارے میں، لیکن کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے. تو اگر صحیح چیز سمجھ میں نہیں آ جائے تو اتنی غلط تعبیر
تعویل پیش کی ہے, اتنی غلط تعویل پیش کی ہے کہ انسان کے بارے میں جو اتنا پیچیدہ جس کا نظام ہے اس کی اکائی کر لیا کہ وہ ایک امیبا سے شروع ہو کے یا کسی اور سادہ سی چیز سے شروع ہو کے ہوتے ہوتے بندر پہ آگے یہاں آ کے, حالانکہ میں نے مثال دی تھی کہ خربوزہ بھی خود سے ایجاد, بولو نا بھائی, نہیں ہو سکتا. خربوزہ بھی کتنا عجیب ہے. میں دوبارہ بتا دوں تھوڑا خربوزے کے بارے میں, آج کل موسم بھی خربوزوں کا بہت چل رہا ہے. آپ خربوزے کو کاٹیں, پہلے تو اس کے اوپر ایک لیئر ہوگی جو اس کی پیکنگ ہوگی, جو اس خربوزے کو سیو کرنے کے لیے. اتفاق سے آج تک کوئی چیز پیک ارے نہیں ہوئی نا, اتفاق سے کوئی بھی چیز آج تک پیک نہیں. پیکنگ کے لیے فیکٹریاں ہوتی ہیں, پیکنگ کے لیے بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں جن کا کام صرف پیکنگ کر کے دینا ہے, صرف پیکنگ کرنا ان کا کام ہے. اور اتنی بہترین پیکنگ کہ چھلکے کے اندر رہے گا تو کافی عرصہ سیو رہے گا. اور ایسی پیکنگ کہ پیکنگ بھی کام میں آ رہی ہے. ارے یہ جو فروٹوں کا ڈبہ ہوتا ہے جوس, اس کا جوس پیو, پہلے تو اس کی پیکنگ خود وجود میں آ سکتی ہے بھائی, ڈبہ کمپنیاں ہیں باقاعدہ, ماہرین ہیں, اور پھر وہ ڈبہ پھینک دیا تو کام کا نہیں ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پھلوں کا جو اندر کا گودا ہے تمہارے لیے اور اس کی پیکنگ تمہارے جانوروں کے لیے. یہ چھلکا بکری کو کھلاؤ, بہترین چیز. اس کو چائنا بیچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسکریپ کو دوبارہ مشینوں میں بھائی وہ ریسائیکل کر کے پھر کچھ اور بنا کے پیش کرے. اللہ نے فرمایا اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا رب بڑا قادر ہے. وہ اس پیکنگ کو چائنا جائے گی, پھر یہ گھوم پھر کے پھر بکریوں کے پیٹ میں دودھ بہت مہنگا ہو جائے گا. ڈائریکٹ کاٹ کے کس کو کھلاؤ, بکری کو کھلاؤ. وہ بڑے کے کھڑی بھی, میں تو بکریاں پالی بھی ہے نا, ہم خربوزہ کھا رہے ہو تو بکری کھڑی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کو پتا ہے کہ ابھی مجھے بھی ملنے والا ہے, وہ کھڑی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ پیکنگ فوراً کس کو کھلا دو. جنرل نالج کی کچھ باتیں بتاتا رہتا ہوں نا, جن لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے, حکیموں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتے ہیں. فائدے کی چیز ہے, اگر پارسل ہو جائے تو کیا ہے. یہ جو وٹامن D3 ہے نا, ڈی بڑی مشکل سے ملتا ہے نا, سب کو پتا ہوگا. مچھلی میں زیادہ تر دھوپ میں ہوتا ہے, آلو کے چھلکوں میں ہوتا ہے. سنا ہے واللہ عالم بہت سے لوگوں سے کہ آلو کے کس میں ہوتا ہے, چھلکوں میں. ابھی آلو کے چھلکے کھانے کی چیز نہیں ہے انسان کی, ڈی کے چکر میں چھلکے کھانا شروع کر دیا بیٹا. اس کا طریقہ ہے چھلکے بکری کو کھلاؤ, اس کا دودھ پیو, وٹامن ڈی ملے گا ہے بھائی. تو اللہ نے ایسی چیزیں جو ہم براہ راست نہیں کھا سکتے تھے, اللہ نے کہا کس کو کھلاؤ. بہت سے لوگوں کے چنے کی دال ہضم نہیں ہوتی, اس میں آئرن ہے. چنے کی دال بکری کو کھلاؤ اور اس کا دودھ پیو, آئرن ملے گا آپ کو, ٹائٹ والا خاندانی, دودھ ہضم ہو جائے گا. کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں بھائی. تو چھلکا کس کو کھلایا جائے گا. اب یہ جو سیب کے چھلکے میں آئرن بہت ہوتا ہے, لیکن وہ چھلکا آپ کے ہضم نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ بکری کیا کھائے گی, اگر تم سب کچھ یہ بھی ہر چیز کے چھلکے تم ہی کھاؤ گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا. تو اللہ نے کیا کہا کہ بھائی سیب خود کھاؤ, اور ڈاکٹر 100 دفعہ بھی کہے کہ چھلکے میں وٹامن زیادہ ہیں, تو بھائی وہ یقیناً ہے, لیکن اس کا ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے. تو وہ کس کو کھلا دو, بکری کو کھلا, پھر اس کا دودھ پی لو تم. بکری کو جو چیز کھلائی جائے نا, بہت جلدی اس کے دودھ میں وہ اثرات. تبھی تو دیکھو صدر زرداری نے بکریاں پالی ہوئی ہیں, پتا ہے آپ کو, جو ریٹائر صدر زرداری صاحب ہیں, بکریاں پالی ہوئی ہیں. کو کوئی بیماری ہو گئی تھی, ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا علاج صرف بکری کے دودھ میں ہی ہے. تو یہ ان چیزوں کو ہلکا نہ سمجھا کریں, جانور پالنا اور خالص دودھ اور تازہ دودھ, یہ جو آرگینک چیزیں ان کو معمولی نہ سمجھیں. خیر, تو اب وہ خربوزے کا چھلکا آپ نے کھلا دیا بکری کو, اندر کا گودا, پھر آپ جب اس کو کاٹتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے, بیج. اس بیج کو آپ, جتنے بھی بیج ہیں نا, سب کو آپ زمین کھود کے زمین میں ڈال دیں. خربوزے پہ ایسی رپورٹ سائنسدان پیش نہیں کرتے, وہ صرف یہ بتائے گا حکیم, ڈاکٹر, سائنسدان کہ خربوزے کے اندر کیا کیا فائدے ہیں, کیا کیا نقصانات ہیں. قرآن جب پھلوں کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی رپورٹ پیش کرتا ہے جس سے ہم اس کے ذریعے اپنے خالق کو پہچانیں.
اس بیج کو آپ زمین میں دفن کر دو, کچھ بھی نہیں ہے, بیکار کام ہے زمین. سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے؟ کسی چیز کو زمین میں ڈالنا. سب سے آسان کام کیا ہے؟ کہتے ہیں مٹی میں پھینکو, کہتے ہیں نا مٹی پاؤ. پنجابی میں کہتے ہیں جب کوئی بات نہیں ہو گیا مٹی پاؤ یار, کیونکہ کسی چیز میں مٹی ڈالنا سب سے, ابے مٹی پاؤ یار. اللہ نے کہا اس کو ہیرا بنانا ہے نا, مٹی پاؤ, کیا کر دو بھائی. اللہ اگر کہتے ہیں اس بیج کو لے جاؤ سائنسدانوں کے پاس کہ اس سے دوبارہ خربوزہ بنانا ہے, بڑا مشکل کام ہو جاتا نا. خربوزے کتنے مہنگے ہو جاتے, گندم کتنی مہنگی ہو جاتی. سائنسدان پیدا ہوتے صدیوں کے بعد, ڈاروین پیدا ہوتا, وہ بتاتا, کیونکہ لوگ اس کو بڑا ذہین سمجھتے ہیں, وہ بتاتا اس خربوزے سے دوبارہ خربوزہ کیسے پیدا ہوگا. بڑا لمبا پروسیس, ہزاروں سال لگتے. اس طرح کی سائنس ترقی پتہ نہیں پھر بھی ایجاد ہوتا نہ ہوتا, اب تک تو ایجاد ہوا نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, اتنی ترقی کر لی مگر اب تک تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو. اور کہہ رہے ہو خود بخود وجود میں آ گئے. انسان جیسا ذہین آدمی جس چیز کو اب تک نہیں بنا سکا, وہ اتفاق سے وجود میں آ سکتی ہے کیا؟ انسان جیسا ذہین مخلوق نہیں بنا سکی, وہ آپ اس کے بارے میں فرض کر رہے ہیں کہ یہ خود سے ہو رہی ہے سب کچھ. تو اس بیج پہ آپ کیا کریں؟ ڈالیں نہیں, مٹی پائیں. اس پہ کیا کریں؟ مٹی پاؤ. جیسا ہی آپ نے مٹی پائی تو اللہ کی قدرت کا شاہکار وجود میں آ گیا. ایک بالکل عجیب سی چیز بنتی ہے, ایک معمولی سی ننھی سی کوپل نکلتی ہے اور زمین کے سینے کو پھاڑ دیتی ہے. کتنی بھی سخت زمین ہونا, کیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسکریچ ہوتا ہے, وہ باقاعدہ ایک دراڑ پڑتی ہے, اور بالکل ایک بیج سے ہٹ کے ایک الگ چیز وجود میں آتی ہے. پھر وہ بیل چڑھنا شروع ہوتی ہے, اور بیلوں کا جو انداز ہے, تبھی قرآن کہہ رہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, بیلیں اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ ایسے اللہ کے فرما بردار ہیں جیسے کوئی اپنا سر زمین میں رکھ کے جھک جاتا ہے نا. کیا مطلب؟ جس ٹریک پہ اللہ نے چلا دیا بالکل تمیز سے اسی ٹریک پر چلتے رہتے ہیں. بیل کو اللہ نے سمجھا دیا کہ جو بھی چیز تجھے نظر آئے اوپر جانے والی, بس وہاں چڑھنا ہے تو نے. حالانکہ بیلوں میں عقل نہیں ہوتی. اب آپ گھر میں دھاگے لگا کے دیکھیں بیلوں کے, جہاں کوئی موقع ملے گا نا وہ ایک دم ایک دھاگا نکلے گا بیل کے اندر سے, اور وہ اس پہ لپٹنا شروع. جیسے کیٹو کی پہاڑی پہ کوئی چڑھ رہا ہو, کہیں سے بھی موقع ملتا ہے تو وہ ہاتھ سے سہارا لے کے اوپر چڑھنا شروع. تو بیلوں کو بھی کہیں بھی موقع ملے گا, کیونکہ ان کو روشنی چاہیے, دھوپ چاہیے. اس روشنی کے چکر میں, دھوپ کے چکر میں جہاں جہاں موقع ملے گا وہ لپٹتی چلی جائے گی. یہ اتفاق سے ہوا ہے. آگے چلو, بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. پھر تھوڑے دنوں میں اس میں پھول پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پھول کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایک الگ چیز ہے, اس میں کلر ہوتے ہیں. یہ تتلیوں کو, مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. جب یہ مائل کرتے ہیں تو اس سے جو ان کے اوپر جو ریزے لگے ہوتے ہیں, ان ریزوں میں نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, اور نر اور مادہ کے ملاپ سے پھل پیدا ہونا شروع. یہ بالکل ایک الگ پروسیس ہے, بالکل اس کا پچھلے سے کوئی لنک لگتا نہیں ہے. یعنی بالکل ایک عجیب چیز وجود میں آ رہی ہے. پھر وہ ایک کچا جو ہے نا ایک خربوزہ پیدا ہو جائے گا. پھر اس کو آپ کاٹ کے دیکھیں, کڑوا. تھوڑے دنوں میں دھوپ لگنے سے, پانی ملنے سے کیا ہوگا؟ وہ بالکل کلر بھی چینج. ویسا ہی خربوزہ کاٹیں گے دوبارہ, اس کے اندر جب کاٹ کے دیکھیں گے تو جو بیج آپ نے بویا تھا اسی جیسے درجنوں بیج. یہ جو سائیکل ہے گھوم رہا ہے. کبھی آپ نے کروڑوں سال میں ایسا دیکھا کہ یہ جو بیرنگ ہوتے ہیں یہ گھومتے ہیں نا, تو دوسرے بیرنگ کو گھماتے ہیں. کبھی اربوں کھربوں کروڑوں سال میں دو بیرنگ اس طرح سے ایڈجسٹ ہوئے آپس میں کہ ایک گھوم رہا ہو تو دوسرا بھی ساتھ ساتھ گھومنا شروع کر دے. اربوں کھربوں سال میں ایسا کبھی ہوا؟ تو بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر خود سے انسٹال ہو گئے کہ اس سے وہ زمین میں جائے گا, کوپل نکلے گی, بیل چڑھے گی, پھر اس میں پھول نکلے گا, پھر اس میں پھل پیدا ہوگا, پھر اس میں کچا پھل, پھر میٹھا پھل, پھر پکے گا, پھر اسے کاٹو گے, پھر اس کے اندر سے سینکڑوں بیج, پھر ان ہر بیج میں یہی پروسیس. اتنا
پیچیدہ سافٹ ویئر بیچ کے اندر خود بخود کیسے انسٹال ہو گیا اور ایسا سائیکل خود بخود کیسے وجود میں آ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں ڈاروین جیسا پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف آج تک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. وہ بدبخت انسان تھا, اس کی قسمت خراب تھی, جہنم کی آگ کا ایندھن بنا کے چلا گیا اپنے آپ کو. اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ یہ خربوزہ اور یہ انار اور یہ انگور اور یہ ایک ایک چیز, فالق الحب والنوا, گھٹلی کو پھاڑ کر تناور درخت بنانے والا خدا, اس گھٹلی میں خود سے سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہو سکتے, اس کے بارے میں تو نے فرض کر لیا کہ خود سے بنی ہے, اور تو خود سے کیسے بن گیا, یہ نہیں بن سکتی, تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کبھی ان کو دیکھا تم نے, آؤ ہم تمہیں دکھائیں ان لوگوں کو جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. ان لوگوں کو چونکہ مذہب کو اپنی لغت سے نکالنا ہے, کیونکہ دیکھو بڑے عجیب سوالات ہیں. آپ جب تک اللہ کا انکار نہیں کریں گے نا تو آپ اسلام اور مولویوں کا انکار نہیں کر سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ لبرل لوگوں کی نظر میں دنیا کا سب سے بیکار ترین طبقہ اگر ہے تو وہ مولوی ہیں. جیسے حسن نثار صاحب کی آپ نے اسپیچز سنی ہوں گی, جہاں موقع ملتا ہے مولویوں کو لتاڑنا. کسی نے ان سے سوال کیا کہ ایک مولوی صاحب نے فلاں فتویٰ دیا ہے, تو انہوں نے کہا ان مولویوں کو بولو اللہ کا واسطہ پبلک کو جینے دو. یہ جواب ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا واسطہ عوام کو جینے دو. آپ کسی ڈاکٹر پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا, تو جواب یہ کہ اللہ کا واسطہ ان ڈاکٹروں کو چاہیے کہ عوام کو کیا کہیں, بھائی جس ڈاکٹر نے غلطی کی ہے آپ اس کو پکڑیں گے نا. جو اینکر ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے, وہ مولوی ایسے, اصل بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا انکار صاف لفظوں میں نہیں کر سکتے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود سے مولویوں پہ الزامات لگا کے اس بیس پر سب مولویوں کو برا بلا کہنا شروع. آپ اگر مولوی لیس ہو جائیں گے تو اسلام کون سکھائے گا بھائی آپ کو؟ پروفیسر سکھائیں گے, انجینئر, پلمبر سکھائیں گے آپ کو اسلام. تو کچھ لوگوں نے تو مولویوں کا انکار کیا, مقصد کیا ہے؟ اسلام کا انکار کرنا. اور کچھ لوگوں نے ہمت کر کے اسلام کا سرے سے انکار کر دیا, مگر خدا کا انکار نہیں کیا, رسول کا انکار نہیں کیا. اور کچھ لوگوں نے مزید ہمت کر کے کہا کہ جڑ سے ہی مسئلہ ختم کر دو, ڈائریکٹ اللہ ہی کو کیا اپنی زندگی سے نکال دو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا نا وہ بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے کہا اصل میں اگر اللہ کو مانو گے تو باقی تمام چیزیں ماننی پڑیں گی, مولویوں کو بھی ماننا پڑے گا. تو انہوں نے بڑی ہوشیاری دکھائی. انہوں نے کہا یہ بالکل جو بیس ہے نا, بیس وہیں سے ختم کر دو. اللہ کو اگر مانو گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہ ویسے ہی بنا کے بھول گیا ہے کہ قانون سازی خود کرو. امریکہ والا اپنا قانون خود بنائے, برطانیہ والے اپنے قوانین خود بنائے, پاکستان کی اسمبلی اپنے قوانین خود بنائے, انڈیا والے خود بنائے. تو وہ کیا کرنے کے لیے پیدا کیا بھائی اس نے؟ ارے بھائی دیکھو, آپ گھر میں کسی کو مانتے ہو کہ میرا ابا ہے, ابا کی مثال بھی ہر دفعہ ہی آتی ہے, کیا کریں بہت سی چیزیں ابا پہ فٹ ہو جاتی ہیں. آپ گھر میں کسی کو مانتے ہو کہ یہ میرے کیا ہیں, ابا ہیں. اصل مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ ابا کی اطاعت نہ کرو, ابا کے قانون کو مانو نہیں. اب اس کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ میں ان ابا کو ابا بھی مانتا ہوں, ان کے احسانات کو بھی مانتا ہوں, یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ گھر میرے باپ کا ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ تو اس میں جگہ جگہ کیلیں ٹھوک رہا ہے بھائی. کرایہ دار مالک مکان کرایہ دار کو بولتے ہیں نا تیرے باپ کا گھر ہے, کہتے ہیں نا. ارے بھائی کرایہ دار کبھی کچھ ٹھوک رہا, جیسے میں کرائے کے مکان میں میرا کرائے پہ رہتا تو میں کیل ٹھوک رہا تھا, تو مالک مکان ایک خاتون تھی, ان کی مجھے آواز آئی, وہ آہستہ سے اپنے بیٹے کو بول رہی تھی, ان کو نہیں پتا تھا ہمارے کمرے میں آواز پہنچ رہی ہے. تو آہستہ سے اپنے بیٹے کو بولی دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وہ کچھ کے احترام بھی کرتی تھی, وہ مولوی تھا, لیکن وہ آہستہ سے اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. پھر میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہ صرف ایک گھڑی لگانی ہے, گھڑی کی کوئی جگہ نہیں ہے, تو ایک کیل تو ٹھوکنے
गुंजाइश बनती है ना। तो लोग कहते हैं ना तेरे बाप का घर है जो तू कभी कील ठोक रहा है, कभी जनाब जो है वो रैक लगा रहा है, बेड़ा गर्क कर रहा है दीवारों का। तो आपको अब्बा की इताअत नहीं करनी। अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं अब्बा की ना मानने के। वो ये है कि अब्बा को अब्बा भी बोलो ना भाई, माना जाए कि अब्बा भी हैं, मानता हूं, घर भी तेरे मेरे बाप का है, ये मेरा घर नहीं है। और अब्बा के एहसानात को भी मानता हूं। और अब्बा ने कुछ, यकीनन जब आप घर में सरबरा होते हो तो कुछ ना कुछ अहकाम तो आप देते हो ना, कुछ ना कुछ तो आपकी चाहतें होती हैं कि बेटा 12 बजे गेट बंद हो जाया करेगा, उसके बाद सब बच्चों ने सो जाना है। कुछ तो बाप चाहे कितना ही ब्रॉड माइंडेड हो, कहीं ना कहीं तो वो चाहता है ना कि मुझे बाप समझा जाए, कम से कम इतना हो कि मेरे सामने बात तमीज से कर लिया करो। तो आपने अब्बा को अब्बा भी माना, लेकिन अब्बा के किसी कानून को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं कि अब्बा के कोई कानून ही नहीं है, इसलिए कि अब्बा ने जिस कासिद को भेजा कि मेरे बेटे से कहो कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें इस काम का कह रहे हैं, ये कासिद 2 नंबर है, ये बंदा ठीक नहीं है। एक तरीका अब्बा की बात ना मानने का ये होता है, ये उन लिबरल लोगों का है जो कहते हैं ये मौलवी ठीक। देखो अल्लाह के, वो कहते हैं अल्लाह भी है, अल्लाह के अहकाम भी है जो इस्लाम में है, और अल्लाह के पैगंबर भी सच्चे, लेकिन ये मौलवी ठीक बोलो भाई नहीं है। तो क्या मतलब, पैगंबर बराह रास्त थोड़ी हमें हिदायत दे रहे हैं। पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इल्म देने वाला है और मैं उस इल्म को लोगों में तकसीम करने वाला हूं। तो लोगों में कौन थे? सहाबा, सहाबा से ताबीईन, ताबीईन से तब ताबीईन। तो ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। तो ये जो सीना बसीना इल्म हासिल कर रहे हैं ये कौन है? ये उलमा है ना। अब आप अगर उन मौलवियों ही को अपनी लुगत से निकाल दोगे कि ये मौलवी ऐसे, ये मौलवी ऐसे, तो जनाब से हम सवाल करेंगे फिर सही मौलवी कौन से हैं? जिनके पास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है। अगर सही भी नहीं आप हमको बता रहे और इनको भी गलत करार दे दिया जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है ना, इन सब को आपने गलत करार दे दिया, इसका मतलब ये है कि आप ये दावा कर रहे हो कि इस जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल पैरा होना मुमकिन है ही नहीं। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के तकल्लुफ की क्या जरूरत है? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। फिर इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है कि इस्लाम को इस्लाम माने, जब वो इस्लाम काबिल अमल ही नहीं है। इसलिए कि जिन लोगों के पास इस्लाम है उनको तो मौलवी कहा जाता है, वो मौलवी सारे क्या हो गए? गलत। तो जब भी इस किस्म के एंकर, इस किस्म के लिबरल लोग टेलीविजन पे बैठ के मौलवियों के खिलाफ बात किया करें ना, फौरन उनसे ये सवाल किया करें सही मौलवी के नाम बता दें, चाहे वो 4-5 ही क्यों ना हो। ये कभी भी नहीं बताएंगे, ये कभी भी नहीं बताएंगे। और जिनके बताएंगे वो गलत होंगे, वो 2 और 2 4 की तरह क्या होंगे? यानी वो इतने बड़े बड़े ब्लेंडर कर चुके होंगे और इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़े कर रहे होंगे कि उनको पागल से पागल भी कहेगा भाई इनके अलावा कोई और बता देते। अल्लाह की कसम, ये मौलवी के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, ये मौलवी नहीं हो सकते। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी बैठ के दावा कर रहा हो ये सारे डॉक्टर गलत हैं, सारे डॉक्टर गलत हैं, सारे हकीम गलत हैं, सारे सुबह शाम यही बयानात कर रहा हो। तो आप एक दिन आएंगे ना उसके पास, यार बीमारियां तो हैं। या तो ये होता ना कि डॉक्टरों की जरूरत ना होती मुआशरे को, तो हम कहते सारे डॉक्टर गलत हैं, इनको कंटेनर में बंद करके बम से उड़ा दो। लेकिन हजरत खांसी तो हो रही है, पेट में मरोड़ भी होता है, कैंसर भी है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और बुखार भी है, और फलाना भी है, सारे गलत हो गए। तो जनाब प्लीज आप बताइए, सही डॉक्टरों के नाम बता दिए, हम इनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके पास चले जाएंगे। तो अगर वो अक्लमंद होगा तो बताएगा हाँ सही कौन से हैं, फला फला हैं, फिर हम कहेंगे आप अपने दावे में सच्चे हैं। और अगर वो कहेंगे सही वही कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब है आप लोगों को देखना चाह रहे हैं कि मर जाएं जल्दी। बीमारियां तो हैं मगर आपके पास इलाज का कोई ऑप्शन नहीं है, लोगों को रास्ता ही नहीं दे रहे। तो याद रखो मसाइल हैं, अल्लाह का कानून है। एक आदमी ने तलाक दे दी, निकाह खत्म हुआ या नहीं हुआ, ये डॉक्टर बताएगा या मौलवी बताएंगे? बोलते क्यों नहीं हो? अब्बा का इंतकाल हो गया, बीवी
کو کتنا حصہ ملے گا, بیٹوں کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, ابا کے ابا کو کتنا ملے گا, ابا کی اماں کو کتنا ملے گا. تو آپ پوچھو ان سے کہ جناب یہ سارے غلط ہو گئے, تو ابا کا اگر انتقال ہوگا تو جناب پلیز آپ مجھے بتائیے کہ یہ سارے مولوی غلط ہیں بر صغیر کے, ہندوستان پاکستان کے. انہوں نے پریس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا, انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کے حرام اور بہت گندے کام کیے ان لوگوں نے, بالکل غلط ہیں. تو میرے ابا کا انتقال ہو گیا, بتائیں بیوی کو کتنا ملے گا, میری والدہ کو کتنا ملے گا, یعنی بیوہ کو, مجھے کتنا ملے گا, میری بہن کو کتنا ملے گا. آپ بتا دیں نا یہ مسئلہ. فلاں نے طلاق دی ہے, ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, فلاں طریقے سے نکاح کیا, ہوا کہ نہیں ہوا, اکارڈنگ ٹو اسلام. پاکستان کا قانون نہیں چاہیے, امریکہ کا نہیں چاہیے, برطانیہ کا نہیں چاہیے, اسلام کیا کہتا ہے. تو قیامت آ جائے گی ان لبرل لوگوں کے پاس جو صبح شام مولویوں کے خلاف بھونکتے ہیں, بولتے ہیں, ان کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہوگا. رمضان کے روزے کے مسائل ہیں, روزہ کب شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے, ٹوٹتا کب ہے. ہمارے پاس تو صبح شام کالز آتی ہیں نا. اس طرح سے روزہ ٹوٹنے سے کفارہ ہوگا یا صرف قضا واجب ہے. کتنے کلومیٹر پہ سفر شروع ہو رہا ہے, سفر میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں, مغرب کی بھی قصر ہوگی کہ نہیں ہوگی, کتنے کلومیٹر کے بعد کیا کرنا ہے, قصر پڑھنی ہے, اور کتنے کلومیٹر سے پہلے پوری پڑھنی ہے. بیماری میں نماز کے کیا احکام ہیں, رمضان زکات کتنے فیصد فرض ہوتی ہے, کس کس کو دینا جائز ہے, کس پہ زکات کس کو نہیں دی جا سکتی, اسلام کیا کہتا ہے. یہ کون بتائے گا بھائی, یہ ڈاکٹر بتائے گا, انجینئر بتائے گا, یہ یونیورسٹی کے پروفیسر بتائیں گے جو فزکس اور کیمسٹری پڑھا رہا ہے. کیمسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ ابا مرے گا تو کتنا ملے گا نانی کو. کیا ہو گیا بھائی, فزکس کا جو پروفیسر ہے وہ تمہیں بتائے گا یونیورسٹی میں کہ شوہر مر جائے گا تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا. کون بتائے گا, یہ تو مولوی صاحب بتائیں گے. آپ اس کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں, اگر مولوی کا لفظ برا لگ رہا ہے, مذہبی اسکالر کہتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں, تو کوئی تو بتاؤ یہ سارے جب غلط ہیں تو بھائی صحیح کون ہے. ایسے لٹکا کے دیکھو, میرے پاس لوگ آتے ہیں, حضرت وہ فلاں ڈاکٹر صاحب سے علاج چل رہا ہے. میں کہتا ہوں یار وہ نہیں, اور تو فلاں جگہ ایک ڈاکٹر ہے وہاں چلے جاؤ. صحیح ہے نا, ایسے ہی کہوں گا نا میں اس کو, وہ والا صحیح نہیں تو وہ والا کیا ہے. اگر میرے پاس آ رہا ہے حضرت میں کینسر کا علاج فلاں ڈاکٹر سے کروا, میں کہا سب 2 نمبر ہے, ڈاکٹر سب کیا ہیں 2 نمبر. وہ کہے گا اس کا مطلب میں گورکن سے رابطہ کر لوں پھر. میں کہوں نہیں, قبر کھدوانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تمہیں زندگی دے, میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہے گا حضرت مشورے سے لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں قبر کھدوانا شروع کر دوں. لبرل ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ اس طرح کے بہت ہیں. میں نے چونکہ دیکھا ایک کوئی ہے, میں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں, تو اس لیے وہ بیچارہ پکڑائی میں آ گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں. ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے کہ آپ کے فیملی سسٹم کو کیسے بچایا جائے. زنا کتنی بری چیز ہے, زنا پہ کیا حد ہونی چاہیے, زنا ناجائز بھی ہے یا نہیں, یہ لبرل لوگ قیامت تک اس کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ زنا برا بھی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ زنا ایک بری چیز ہے, یہ صرف پیغمبروں نے بتایا ہے. یہ چیز عقل سے فیصلہ, اگر عقل اس میں گائیڈ کرتی تو پورا یورپ اور امریکہ زنا کو حلال قرار نہ دیتا. اس میں عقل کی گائیڈنس کافی نہیں ہے, یہ پیغمبروں سے پتہ چلتا ہے, اور پیغمبر ڈائریکٹ نہیں بتاتے. پیغمبروں کا علم کس کے پاس, صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے چلتے چلتے علماء کے پاس آیا ہے. بہت مشکل ہے بھائی, اور بڑے مسائل ہیں. مفتیوں کے پاس جا کے دیکھو نا, جو مسائل کی فہرست ہوتی ہے, کہیں کسی عالم کا کوئی عیب نکل آیا, اچھال کے ایک تو پورے علماء پہ ڈال دیا کہ سارے ایسے ہی ہیں. اور وہ اینکر جو ہے نا, جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ بڑے چپ کر کے خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے. حالانکہ اینکروں کی عادت ہے بات کاٹنے کی, اینکر کبھی پوری بات نہیں کرنے دیتے. لیکن میں نے یہاں دیکھا ہے کہ جب یہ ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے, اینکر تمیز سے بات کر کے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ آپ پھینکو. صاف پتہ چلتا ہے کہ اینکر کو بھی پیسے دے کے بٹھایا گیا ہے کہ تم نے یہ سوال کر کے شرری چھوڑ دینی ہے اور معاشرے میں آگ لگا دینی ہے. اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جو مخالفت کرتا ہے نا کسی بھی طبقے کی, لوگ اس کو حق پرست سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں شیر ہے شیر. لوگ کیا کہتے ہیں, ڈرتا نہیں ہے. اللہ کے بندو, ڈرتا ہے یا نہیں پہلے یہ دیکھو, بات صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا. غلط بات اگر کر رہا ہو تو بے شک بہادری کے ساتھ کر رہا ہو. چور بھی تو بڑا بہادر ہوتا ہے, ڈاکو بھی تو کسی سے ڈرتا ورتا
اگر ایوارڈ بہادری پہ دینا ہے تو سب سے پہلے جتنے بڑے بڑے ڈاکو پاکستان میں گزرے ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے کہ ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہے. پولیس والوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ تو بڑا ہونا چاہیے. اور بات یہ کہ ڈرتے ورتے ہیں, پیچھے سپورٹ ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کریں گے تو خطرات بھی ہوتے ہیں, تو پیچھے فل سپورٹ ہوتی ہے ان کو. تو جو بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا, سارے غلط ہیں, سارے مولوی غلط ہیں. اس سے کیا ہے, پھر اسلام ہی غلط ہے بھائی. اسلام تو ہمیں یہ نماز بیچارہ مولوی پڑھاتا ہے 5 ٹائم مسجدوں میں, کوئی ڈاکٹر کو دیکھا پڑھاتے ہوئے اتنی ہمت کرتے ہوئے؟ میں جس مسجد میں رہا کرتا تھا پہلے بچپن, میں نے 35 سال گزارے ہیں اس میں, ایک امام تھے ہمارے, میری پیدائش سے پہلے مسجد میں آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے, اٹک کے تھے وہ, میری پیدائش سے پہلے آئے, اور میں جب 43 سال کا ہوا ہوں تو ان کا انتقال ہوا ہے اسی مسجد میں. 55-60 سال ایک مسجد میں 5 نمازیں پڑھانا, اتنا اسٹیمنا کسی ڈاکٹر یا انجینئر کا نہیں ہے. یہ دل, یہ گردہ اللہ نے صرف مولوی کو دیا ہے. اور ایک ایسی مسجد میں بالکل اس وقت وہاں آبادی بھی نہیں تھی زیادہ, کراچی کا ایک بالکل کونا, تھوڑی سی تنخواہ پر ساری زندگی. ابھی جب انتقال ہوا ہے تو ان کی تنخواہ 8 سے 10 ہزار روپے ہوگی. یہ تم مولویوں کو تنخواہیں دیتے ہو, اس کے باوجود یہ مولوی ہے جو آخرت کے خوف سے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے, جبکہ اس کو کوئی ترقی نہیں ہونے والی کہ 20 سال کی جاب ہو جائے گی تو 2 پھول لگ جائیں گے مولانا صاحب کے. ان مولویوں کے اخلاص کی قدر کرنی چاہیے. اور آپ ان کے خلاف بیٹھ کے صبح شام ٹیلی ویژن میں بول رہے ہو کہ یہ بند کر دو, یہ ترقی میں رکاوٹ. یہ بیچارے کو جو کام دیا گیا وہ ذمہ داری سے پورا کر رہا ہے. ترقی آپ کے ڈاکٹروں, آپ کے انجینئروں کی خرابی کی وجہ سے ہے, آپ کی بلکہ یونیورسٹیوں کی خرابی کی وجہ سے ہے کہ یونیورسٹیوں میں پروفیسروں کو جو کام دیا گیا وہ ذمہ داری سے پوری نہیں کر رہے. مولوی بیچارے کو جو کام دیا جائے وہ ذمہ داری سے پورا کرتا ہے. ہاں میں جانتا ہوں کہ مانتا ہوں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ 2 نمبروں کے چکروں میں ہر ایک کو رگڑ رہے ہو, ہر ایک پر آپ فتوے لگا رہے ہو. مقصد آپ کا اسلام کی خدمت نہیں ہے, انسانیت کی خدمت نہیں ہے. آپ کے دل میں اسلام سے, پیغمبر اسلام سے بغض ہے جو آپ مختلف طریقوں سے نکال رہے ہیں. میں نے تو دونوں ماحول دیکھے ہیں, میں بار بار کہتا ہوں, کالج کا بھی دیکھا ماحول اور مدرسے کا بھی. میں نے مدرسے کے اساتذہ کو محنت کر کے پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. اسکول میں کچھ اچھے ٹیچر ہوتے تھے, زیادہ تر ذمہ داری سے نہیں پڑھاتے. ہمارے اسکول میں کچھ اچھے ٹیچر بھی تھے جو بڑی ذمہ داری سے پڑھاتے تھے, لیکن ان کا ریشو کم تھا. ٹرخانے والے زیادہ تھے. مدرسے میں جب گیا ہوں, ایک بھی ٹرخانے والا استاذ نہیں ملا ہمیں. ہم نے 8 سال پڑھا ہے, ایک بھی ٹرخانے والا استاذ بولو بھائی, حالانکہ درجنوں استاذ. بخاری کون پڑھا رہا ہے, مسلم کوئی اور استاذ, ترمذی کوئی اور استاذ, ہدایہ الگ استاذ, قدوری الگ استاذ, اور جناب عربی گرامر الگ, عربی ادب الگ. 7-8 سال تک کتابیں مسلسل. ایک استاذ کے بارے میں بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کبھی سبق میں ٹرخانے کی. بولتے کیوں نہیں بھائی, کوشش کی. چاہے 4 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں یا 100 بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری. اور تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر, ان کی تنخواہیں دیکھ لو تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے. یار اتنے قابل لوگ, اتنی سی تنخواہوں میں پورا دن مدرسوں میں گزار دیتے ہیں. شام کو بیٹھ کے اسٹڈی کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں کہ کل طلبہ کو کیا پڑھانا ہے. اور نہ شہرت ہے ان کی, نہ کوئی ان کی وہ دنیا ان کو جانتی ہے. اپنا آرام سے جو ذمہ داری سونپ دی گئی, اور اتنے مشکل مضامین آپ مدرسوں میں پڑھ کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے مشکل ٹاپکس ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں. تو جو بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں نا, سارے مولوی غلط. تو مقصد اس کا کیا ہے, اسلام غلط. لیکن وہ براہ راست کہہ نہیں سکتا. تو ہاں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سارے مولوی ٹھیک نہیں ہیں. بڑے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, وہ مولوی ہوتے نہیں ہیں, لیبل لگا لیتے ہیں مولوی کا. جیسے ہر ڈاکٹر نہیں ہوتا. کلینک کھول لو, 3 پیس سوٹ پہن لو, اور ایک بچے بھی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بچے بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چیک کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. تو وہ تو ملتا ہے بازار میں, جاؤ آپ بلڈ پریشر کی مشین لے کے بیٹھ جاؤ, ایک لے لو اور سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے. ہر چیز کا ڈاکٹر بننا ہو اتنے پیسے ہیں, انجینئر کے اتنے پیسے ہیں, مفتی کی صنعت کے, ہر چیز کے مارکیٹ میں ماشاءاللہ ہر چیز پیسوں میں. فیصلہ جو مرضی کروانا ہے
اس کے الگ پیسے ہیں. وہ اکثر میں سناتا ہوں, جج کے سامنے قانون کی کتاب تھی, وکیل نے کہا صفحہ نمبر فلاں پہ دلیل ہے میرے موکل کی, کھولا تو 5000 کا نوٹ تھا. جج نے کہا ایسے 3 دلائل اور چاہیے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اب کیا ہے, میں ڈاروین کی شامت اس لیے میں ہر بیان میں, ہر دوسرے تیسرے بیان میں لیتا ہوں کہ اس نے معاملہ جڑ سے ہی کیا کر دیا. وہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا جڑ سے اللہ کے وجود کا انکار کرو, کیونکہ جب اللہ ہوگا تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ یار وہ اللہ کیوں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ویسے ہی بس پیدا کر کے بھول گیا. یقیناً انسان کہے گا یار کچھ تو اس کا بندوں سے رابطہ کیسا ہے, براہ راست تو ہم سے ہم کلام ہوتا نہیں ہے. تو کوئی یقیناً اس نے اپنے نمائندے سیلیکٹ کیے ہوں گے. تو وہ نمائندے اگر حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ, حضرت یعقوب اور یہ سارے پیغمبر نہیں ہیں تو پھر کون ہے وہ؟ یقیناً یہی ہیں. انہی کو ماننا پڑے گا. ان کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اور نمائندے ہیں ہی نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیمات باقی ہیں, ان کو اگر آپ درمیان سے نکال دیں تو اس کا مطلب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی قانون نازل نہیں کیا, اس کو محفوظ نہیں کیا, ایسا ہی لاوارث. کیونکہ قانون اگر محفوظ ہی نہیں کرنا تھا پھر اس کو نازل کرنے کا فائدہ کیا؟ بھائی اسمبلی ایک قانون بناتی ہے, ایک دستاویز پہ سگنیچر کر دیتی ہے سب مل کے, اور وہ لا بن جاتا ہے. پتہ چلا وہ عدالت کے پاس سے وہ پرچہ ہی گم گیا ہے بھائی. تو اس لا کا کیا کرنا بھائی, کہ کیا فیصلہ کیا ہوا تھا. تو اللہ تو ایسی دھاندلی نہیں ہونے دیں گے نا کہ اللہ نے ایک قانون بنایا اور وہ قانون سرے سے غائب ہی ہو گیا. تو وہ تو اسلام ہے. تو اگر اللہ کو مانو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن بولو بھائی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں. کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تک کیسے پہنچا جائے. اور جو بتاتے ہیں, جو جھوٹے لوگ ہیں, وہ ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے بھائی یہ طریقہ اللہ تک پہنچنے کا نہیں ہو سکتا. وہ نیچر کو بالکل خلاف ہیں وہ, اور ان کے پاس اس کے برحق ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے تو آپ کو پھر مولویوں کو بھی ماننا پڑے گا, علماء کو بھی. مولویوں سے مراد علماء جن کو عرف میں مولوی کہا جاتا ہے, مذہبی اسکالرز کو بھی مراد اس سے علماء ہی ہیں. ماننا پڑے گا, کیونکہ نہیں مانو گے تو پھر اس کا مطلب آپ اسلام کو نہیں مانتے. تو ڈاروین نے بڑی ہوشیاری کی. اس نے کہا یار آہستہ آہستہ نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو ماننا پڑے گا نا, کیونکہ اتنے سارے سوالات کے جواب ورنہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اس نے کہا گاڈ کو ہی کائنات سے خارج کر دو. بولو یہ خود بنی ہے. تو جب گاڈ گیا, تو جب گاڈ ہی نہیں ہے تو گاڈ کے پیغمبر کہاں سے آ گئے بھائی, ہے بھائی؟ جب گاڈ ہی نہیں ہے تو پیغمبر بھی نہیں. جب پیغمبر نہیں تو مولویوں کو کیا کرنا ہے؟ یہ خام خام ایک بیٹھ کے فضول یہ حلال ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ جائز ہے, طلاق ہو گئی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, بیوی کے حقوق, ابا کے حقوق, اماں کے حقوق. جب یہ سب چیزیں ختم تو قانون کون بنائے گا؟ انسان بنائیں گے. تو انسانوں کو کس کی بھیٹ چڑھا دو؟ انسانوں کی. انسان جب بھی قانون بنائے گا اپنا مفاد سامنے رکھ کے بنائے گا. یہی پوری دنیا میں گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ جو اسلامی ملکوں میں ترقی نہیں ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نہیں ہے. اور جتنی تھوڑی بہت اسلامی ملکوں میں ترقی ہے اس کی وجہ جو تھوڑا بہت اسلام ہے وہ ہے. اور یورپ میں جو ترقی ہے اتنی زیادہ, جو یورپ میں ترقی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ چند اسلام کی جو چیزیں جو اسلام نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہیں, ان لوگوں کو انہوں نے جو ان کے مطلب کی تھی ان کو انہوں نے لے لیا. جہاں ان کی خواہشات پہ زد پڑتی تھی ان کو انہوں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. جس کی وجہ سے جو مزید ترقی ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو رہی. بہت مشکل ہے, کیا کریں. اب جہاں عیاشی کا جو تصور آتا ہے نا, جہاں عیاشی, اسلام نے عیاشیوں پہ بہت ساری عیاشیوں پہ پابندی لگا دی, اس کو وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہمارے مزوں میں رکاوٹ بنتی ہیں. جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اتنی ترقی کے باوجود وہ مزید آگے جا سکتے تھے, مگر اس ترقی کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو. سارا نظام تباہ و برباد ہو. محبتیں لوگوں میں ختم ہو گئیں, خودکشیوں کے ریشو بڑھ گئے. ابھی ایک صاحب آئے سعودی عرب سے, وہ بتا رہے تھے کہ یار میری, ابھی کیا بتاؤں میں, وہ کہیں گے یار ہم ہمارے بتا دیا آپ نے, تو نہیں بتا رہا میں, چھوڑو. وہ ابھی
1 سال پہلے آئے ہوتے تو پھر کسی کو کیا پتہ چلتا کس کی بات کر رہا ہوں. خیر بڑے مسائل خراب چل رہے ہیں, بڑے مسائل خراب چل رہے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا, اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے حاسدین ہیں نا, یہ چاہتے ہیں جیسے یہ خود برباد ہو گئے تم بھی ایسے برباد ہو جاؤ. تو مولوی کو لغت سے نکالنا چاہتے ہیں, یہ علماء کو نکالنا چاہتے ہیں, اسلام کو نکالنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں زنا عام ہو جائے. یہاں بھی لوگ ڈپریشن کے مریض, نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, ابا کے حقوق اماں کے حقوق, بہن بھائیوں کی محبت سب ختم. اب دیکھ رہا ہوں میں لوگوں کو, پہلے اگر کوئی گھر میں بیمار ہوتا تھا نا تو بھائی بہن ابا اماں ساری زندگی خدمت کرتے تھے اس کی. میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں, ایک بچہ معذور پیدا ہو گیا, ساری زندگی باپ گود میں اٹھا کے گھومتا رہا کہ بس میری قسمت ہے, میری تقدیر ہے, اسی میں جنت ملے گی. اب نہیں, اب اٹھا کے کیا کر دیں گے. یہ ہے ترقی. کوئی ذہنی مریض ہوتا تھا بھائی یا بہن, لوگ گھر میں رکھتے تھے نا اس کو. بلکہ ہم نے دیکھا ہے میاں بیوی میں شادی ہو گئی, بیوی کوئی پاگل ہو گئی, شوہر نے پاگل ہونے کی بنا پہ اس کو چھوڑا نہیں, ساری زندگی اس پاگل بیوی کی خدمت کی اس نے. اب فوراً جا کے پاگل خانے میں جمع کرا دے گا, بھائی میری ٹینشن یہ تم پالو, میں نہیں پالتا. یہ ترقی ہے بھائی. انسان ہے, جانور ہے, حیوان بنتا چلا جا رہا ہے. باپ اور چلو بیٹے کے ساتھ کر رہے ہو, بہن بھائیوں کے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. باپ اور ماں کے ساتھ, بھائی باپ کا تھوڑا سا ٹینشن, بڑھاپے میں مسئلہ خراب ہو گیا. ابھی کیا میں نے واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ ایک صاحب تھے پاکستان میں, انہوں نے کہیں فون کیا باہر یورپ میں کسی ملک, اپنے سسر کے بارے میں کہ وہ کافی بیمار رہنے لگے ہیں. تو فون کیا ان کے سسر کے بیٹوں کو نا یورپ میں کہ یار تمہارے ابا بیمار ہیں, میں داماد ہوں, میں نے پالا ہوا ہے, تو ذرا ان کی کیئر کرو. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, یورپ میں بھیج دیں آپ ان کو, ہم کیئر کریں گے. کہا میں بھیج رہا ہوں, کہاں کر, کہہ رہے اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں گے. وہ داماد اپنے سسر کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا رہا, حالانکہ اس کا رشتہ بیٹے سے تھوڑا کمزور ہے. وہ اس کی غیرت یہ برداشت نہیں کر رہی کہ یار میرے سسر ہیں, باپ کی جگہ ہیں, میں ان کی خدمت کروں گا, کوئی پالنے والا نہیں ہے. تو بیٹوں سے کہہ رہے ہیں آ کے پالو یار, کچھ کرو. وہ کہہ رہے ہیں بھیج دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا کریں گے ہم اولڈ ہاؤس میں, شرم سے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے, شرم سے ڈوب کے. تو تم یہی ہوگا کہ تمہاری اولاد تمہیں, کیونکہ ابھی تو اس کا باپ کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہو گئی نا, ابھی تو اس نفسیاتی پرابلم پہ کچھ وقت کے بعد بولیں گے بوڑھا ہونا خود ایک بیماری ہے, بڑھاپے میں جمع کرا دو بس, چاہے ابا کو کوئی بیماری نہ بھی ہو, بڑھاپا تو خود ایک بیماری ہے نا. تو یہ بیمار باپ کو ہم کیوں گھر میں رکھیں. تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو تیاری کی جا رہی ہے نا, وہ یہی کی جا رہی ہے کہ ان کے بوڑھے باپوں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی, اور اولڈ ہاؤس کھلنا بھی شروع ہو گئے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. دیکھو ترقی اس حد تک اچھی ہے, پہلے اسلام ہے, پہلے اللہ اس کا رسول ہے, اس کے بعد ہے ترقی. اتنے اللہ نے ہر چیز کی حدود کھینچی ہوئی ہیں, ایک باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری سے آگے آپ کو زیادہ فنڈر بننے کی اجازت نہیں ہے. قرآن اس ترقی کی بھی کبھی ذکر کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وما بلغوا معشار ما آتیناہم, فرمایا پچھلی قوموں کو ہم نے جو ترقی دی تھی تم اس ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو. تو اس ترقی پہ اتنا فخر نہیں کرنا چاہیے. ہر شخص کی زبان پہ یہ مولوی بیکورڈ, یہ مولوی پرانے, یہ ترقی سے روک رہے ہیں, یہ سب یہ داڑھی ٹوپی میں ہی لگے ہوئے ہیں, یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, وہ چاند پہ پہنچ گئے, اور یہ کہاں, اور یہ ابھی تک یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے. یہ ایسے نعرے ہیں جو دیکھنے میں بڑے اچھے. شلوار ٹخنوں سے نیچے یا اوپر رکھنے سے ترقی کا کیا تعلق ہے. بڑی مشکل ہے بھائی. کیا شلوار ٹخنے سے اوپر رکھ کے آپ پڑھ نہیں سکتے. ارے بھائی فزکس کی کتاب لے کے شلوار ٹخنے سے اوپر رکھ کے نا, فزکس کی کتاب کھول کے بیٹھو. اگر کوئی ایکویشن سمجھ میں نہ آ رہی ہو, یا اس میں لکھا ہو کہ جب تک شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے گی یہ ایکویشن سالو نہیں ہو سکتی, تو پھر آپ میرے گریبان پکڑیں, آپ بولے مولوی صاحب لوگوں کو شلواروں ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا مت کہا کرو, کیونکہ ایک امریکہ کے ایک سائنسدان نے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ جو آدمی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ کے ایکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا, ایکویشن اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی, سالو ہونا تو دور کی بات. کیا ہو گیا, نہیں آ رہی سمجھ میں. اتنی موٹی بات نہیں, شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے نا, اس لیے نہیں آ رہی سمجھ میں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. ایک عورت اگر پردہ کر کے پڑتی ہے, ہم یہ تھوڑی کہنے کہ سارا دن اپنے اوپر نقاب ڈال کے رکھے. بھائی
غیر محرم مرد, آپ جوان ہو, اگر عورت جوان نہیں ہے, عمر زیادہ ہو گئی, اس میں اٹریکشن ختم, پھر پردے کے مسائل اتنے سخت نہیں ہے, جوان عورت ہے تو بھائی وہ پردے میں بھی پڑھ سکتی ہے, مرد کے سامنے نہ جائے وہ. یہ کیا, کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے, یہ کون سی سائنسی رپورٹ ہے کہ جب تک کوئی نامحرم مرد سامنے بیٹھا ہوا نہیں ہوگا اور آپ اس کے سامنے چہرہ کھول کے ہاں ہاں ہو مسکرا کے بات نہیں کریں گی, آپ کی سمجھ میں ریاضی کی ایکویشنز نہیں آئیں, آپ کوئی ایکویشن سالو کر ہی نہیں سکتی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, اگر کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کر دو, آپ ترقی میں کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاؤ گے. کو ایجوکیشن سسٹم نے ترقی میں ہمیں, کیونکہ لڑکے لڑکیاں جب اکٹھے جوان بیٹھتے ہیں, آنکھ مٹکے زیادہ ہوتے ہیں, پڑھائی کے موقع. ابھی ایک صاحب کہنے لگے 13 سال کا بچہ ہے, وہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے, مولوی صاحب میں بہت پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا, وہ بس عشق معاشقے میں موبائل میں لگا رہتا ہے. میں نے کہا کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے, کہہ رہے ہاں. میں نے کہا بہت اچھے, زبردست, جوان آدمی. آپ نے جب اس کو ایجوکیشن میں داخل کر دیا, پھر وہی یہ کلپ اسی پہ, پورے بیان میں کلپ اس پر آئے گا, آپ دیکھنا پورا جو میرا بیان ہے نا, سب سے پہلا کلپ اس, حالانکہ پورا بیان نہیں دیکھیں گے, کیا سیاق و سباق چل رہا ہے, کلپ اس پہ آواز آئے گا. تو میں نے ان سے کہا, یہ کہا تو نہیں لیکن کہنے کا دل چاہ رہا تھا, یہ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا کہ میری بچی پڑھتی ہے لڑکوں کے کالج میں, تو وہ خوبصورت ہے تو لڑکے تنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک مرغی کو چھوڑ دیا مرغوں میں, ایک مرغی چھوڑ دی مرغوں میں, اب آ کے شکایت کر رہے ہو کہ مرغے پیچھے بھاگتے ہیں. ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, تو مرغی بھاگتے بھاگتے روڈ پہ آئی, بس کے نیچے کچل گئی. مرغا کہتا ہے کم بخت, جان دے دی مگر عزت پہ آنچ نہیں آنے دی, جان دے دی. یہ تو نیچر ہے بھائی, نیچرل ہے. انگریزوں کے ہاں چونکہ انہوں نے زنا کو الاؤ کر دیا, تو ان کے ہاں کو ایجوکیشن کوئی خرابی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یار بس ٹھیک ہے نا, اگر راضی ہیں دونوں تو کیا تکلیف ہو رہی ہے, کسی مفتی کے, مولوی کے, عالم کے, پادری کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے, جب ایک وہ بھی راضی یہ بھی راضی. تو اگر آپ دیکھو, اگر یہ وہ جو 13 سال کا لڑکے کو عشق ہو گیا اور وہ ابا پریشان ہے, ہائے ہائے بیچارہ میرا بچہ پڑھ نہیں رہا ہو, تو بات یہ کہ اگر معاشرے میں زنا الاؤ ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو پھر اس معاشرے ختم, پھر ختم ہو جائیں گے. تو بنا دو بھیڑ بکروں کی طرح لوگوں کو, اور عورت کو ایک اللہ نہ کرے پبلک پراپرٹی بنا دو کہ جو چاہے جا کے منہ کالا کرتا رہے. تو پھر اگر اس کے لیے ایگری ہو تو پھر کو ایجوکیشن بہت زبردست. لیکن اگر آپ غیرت مند باپ کی غیرت مند اولاد ہیں, تو پھر کو ایجوکیشن سسٹم کسی قیمت پہ آپ قبول نہیں کریں گے, اس میں ترقی نہیں ہے. انگریز نے اگر ترقی کی ہے نا کو ایجوکیشن میں, تو کو ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں کی, ایجوکیشن کی وجہ سے کی ہے. اگر وہ کو ایجوکیشن نہ ہوتا تو اور زیادہ ترقی کرتے. کو ایجوکیشن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں کمپٹیشن ہوتا ہے, کمپٹیشن, لڑکیوں سے آگے بڑھنے کے شوق میں مرد زیادہ پڑھتے ہیں, اور لڑکیاں لڑکیوں سے مقابلے کے شوق میں, یہ سب بکواسات ہیں, فضول باتیں ہیں. لڑکیاں لڑکوں سے پڑھنے کے شوق میں, بھائی گرلز کا ایک کمپٹیشن ہوگا لڑکوں کے ساتھ اور لڑکے کا کمپٹیشن ہوگا. اصل بات ہے کہ کسی کا کچھ بھی نہیں ہوتا, چکر بازیاں ہوتی ہیں. لڑکی لڑکے میں سب سے پہلے دیکھتی ہے ہینڈسم کتنا ہے, یہ شکل اچھی نہیں ہے, بھاڑ میں جائے کمپٹیشن کی ایسی کی تیسی. اور لڑکا بھی جو انٹرسٹڈ ہوتا ہے وہ مرد اور عورت کی فطرت ہے بھائی, ہے نیچر ہے. تو وہ کہنے 13 سال کا بچہ ہے, آنکھ مٹکے شروع ہو گئے. میں نے کہا کو ایجوکیشن میں جب داخل کیا ہے تو اب آنکھ مٹکوں سے کیوں گھبرا رہا ہے بھائی, اتنی بچے کی فکر تھی تو اس کا تو خیال کرتے, بچے کو ایڈمیشن کہاں دلوا رہو. 13 سال کی تو ایسی عمر ہوتی ہے, بالکل جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے, اس میں جذبات کا ایک سیلاب ہے, اور آپ نے 20 لڑکیوں میں اس کو لے جا کے بٹھا دیا. اب پریشان ہے کہ جی وہ آنکھ مٹکے اور موبائل پہ لگا رہتا ہے. تو کو ایجوکیشن سسٹم ترقی نہیں کروائے گا, ترقی کا بیڑا غرق کروائے گا, بیڑا غرق کروائے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا گورنمنٹ کے اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے, پھر کیوں ترقی نہیں کرتے وہاں سے پڑھنے والے. میں نے کہا وہاں سسٹم ہی نہیں ہے, ایجوکیشن کا کوئی سسٹم, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں, سرے سے ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں ہے, اس لیے ترقی نہیں کرتے. اگر وہاں کو کر دو گے تو جو ابھی کم از کم ایجوکیشن نہیں مل رہی, تھوڑی بہت تہذیب خود سے جو ابا نے سکھائی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی. ہر جگہ بھی عمران خان نے بڑی اچھی تقریر کی ہے کے پی کے میں کہ ہم ادارے یونیورسٹیاں کھولیں گے,
بہت اچھی تقریر تھی, بڑا مزہ آیا, لیکن ایک چیز میں میرا ماتھا جو ہے نا وہ جو ہے میرا دماغ کی ایک رگ پھڑک رہی تھی. میں نے کہا کو ایجوکیشن کھول دیا تو قبائلیوں میں جو غیرت رہ گئی ہے نا, اس غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. قبائلیوں میں جو کے پی کے پٹھان ہیں, تعلیم ہو نہ ہو, غیرت, حیا, شرم, باپ ماں کا احترام. ایک پٹھان یاد ہے قبائلی علاقوں سے ہمارے محلے میں آیا اور پھر وہ لبرل لوگوں میں رہا, تو اس کے بچوں نے اس کی اطاعت فرما برداری چھوڑ دی. میرے پاس آیا کہ یار ہم جب وہاں رہتے تھے تو ہمارے بچے فرما بردار تھے, بات مانتے تھے, میرے بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے. میں نے کہا آپ کا جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے ان سب کے بچے ان کے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں. سب نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, انسان نہیں بنایا. میں نے کہا آپ کے ہاں وہاں جب تک آپ کے پی کے میں رہتے تھے, جس ایریے میں رہتے تھے, تعلیم نہیں تھی مگر انسان بنانے کے سارے وسائل اور ذرائع موجود تھے. یہاں تعلیم ہے, انسانیت نہیں سکھائی جاتی آپ کو, تو آپ کا بچہ یہاں پہ اچھا ڈاکٹر بنے گا, اچھا انجینئر بنے گا, آپ کا فرما بردار بن جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنے بچوں کو مولویوں کے پاس بھیجو. کہاں بھیجو؟ اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. تو پی ٹی آئی نے یونیورسٹیاں بنانے کا ارادہ کیا ہے. اللہ کرے یہ کو ایجوکیشن, قبائلی علاقوں والوں سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا تعلیمی ادارے کھولو, یقیناً ایجوکیشن ضرورت ہے, لیکن ابھی سے عزم کرو ہم اپنے صوبے میں کو ایجوکیشن سسٹم کسی قیمت پہ برداشت نہیں. ہم جہالت کو برداشت کر لیں گے, ہمیں انگریز والی تعلیم نہیں چاہیے جس میں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا پڑتا ہو. ہمیں یہ والی ایجوکیشن, ابھی سے احتجاج کرو کہ ہمیں یونیورسٹیاں بھی چاہیے, ہمیں سب کچھ چاہیے, مگر مرد اور عورت کا مخلوق نظام ہم کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے. تمہارے جو اتنا زبردست کلچر ہے وزیرستان کا اور وانا اور یہ علاقے میں گیا ہوں, ایسا خاندانی نظام ہے نا, فیملی سسٹم. چچا کو بھتیجے پہ وہی حق ہے جو باپ کو اپنے بیٹے پر ہے. جیسے باپ کا احترام چاچے کا بھی وہی احترام ماموں کا بھی. کراچی میں اور یہ پنجاب میں کیا ہو گیا ہے, اگر چچا نے بیٹے کو مارا, کہیں ہاتھ اٹھا لیا, سب سے پہلے تو آپ کی بیگم بولے گی یہ کون ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے والا, کہیں گی نا. آپ بھی بولیں گے اوے تیرے بچے ہیں کہ تو نے ہاتھ اٹھایا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب جگہ نہیں ہوتا, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن جہاں یہ سسٹم ہمارا اسی طرف جا رہا ہے. میں نے کے پی کے میں دیکھا ہمارا ایک شاگرد, اس کے بھتیجے کھیل رہے ہیں. میں نے کہا بھتیجے بھی بہت سارے ہول سیل کے حساب سے, ماشاءاللہ بچے بھتیجے سب ہول سیل کے حساب سے. میں نے کہا ان سب کو قابو کیسے کرتے ہو یار؟ مغرب کی نماز کے وقت میں سب کو گھر بھیجنا ہے تو کیسے بھیجو گے؟ اس نے کہا ایسے بھیجوں گا, جاؤں گا, بولوں گا ایک چٹکی بجاؤں گا, چلو, بس ایسے اشارہ کروں گا, سارے بھاگتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ روب اتنا ہے چاچے کا تو باپ کا کتنا ہوگا؟ اولادیں قابو میں. میں کہتا ہوں آج جو بیٹا اپنے باپ کا ادب کر رہا ہے نا, یہ وہ باپ ہے جو اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ بیٹے کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے, وہ اس نے بیٹے کو آزاد چھوڑ دیا ہے. بیٹا جو چاہے کرو, میں تمہارے کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا. تو وہ اولادیں اپنے ابا اما کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہیں. جہاں ابا نے اپنا باپ پن دکھایا تھوڑا سا کہ یہ 2 بجے گھر آنے کا ٹائم ہے, کیوں آ رہا ہے, کہاں بیٹھا ہوا تھا اتنی دیر, اس سے کیوں موبائل پہ اتنی دیر باتیں کر رہا ہے, کمبخت اپنے نمبر دے کے امتحان میں یہ موبائل پہ کس سے لگا ہوا ہے, تو بیٹا فوراً اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیتا ہے. یہ کلچر پھیل رہا ہے. تو اگر کو ایجوکیشن سسٹم شروع ہو گیا وزیرستان میں تعلیم کے ساتھ ساتھ, تو ان کے کلچر کی بھی واٹ لگے گی. سب سے پہلے تو ان کی عورتیں کہیں گی ہمیں اولاد پیدا کرنی نہیں ہے, ہم نے تو پڑھ لکھ کے بڑا انسان بننا ہے, ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے. جب اولادیں پیدا نہیں ہوں گی تو خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ وہ تباہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ. وہ جو ان کی ایک مضبوط معاشی نظام چل رہا ہے, وہاں پر معیشت کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہے, پھر بھی روٹی اس لیے مل رہی ہے کہ کمانے والے بہت ہوتے ہیں, تو وہ سسٹم بھی خراب ہوگا. پھر یہ جو ریلیشن کا سسٹم ہے, جب گرل فرینڈ ہے اور یہ سارا نظام آئے گا تو غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گی؟ ختم. جب غیرت ختم ہوئی, ابا اما کا احترام, چاچے ماموں, یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. تو اللہ کا واسطہ کے پی کے والوں سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, اور خاص طور پر یہ جو ہمارے آزاد قبائل ہیں, میں کیا یہ تو علماء کی درخواست ہے کہ اپنے ہاں کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ نہ بن. آپ بولو ہمیں اسکول چاہیے, کالج چاہیے, یونیورسٹیاں چاہیے,
مگر کو ایجوکیشن سسٹم کے بغیر چاہیے. ہم بغیرت نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہو بات؟ باغیرت ہیں, غیرت والے لوگ ہیں. یہ ہماری روایات ہیں کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے. تو اگر یہ اس ٹائپ کے پھر ترقی ہوگی انشاءاللہ, آپ دیکھو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے. اور اگر کو ایجوکیشن سسٹم آ گیا, ڈاکٹر انجینئر تو پیدا ہوں گے, مگر جو حشر ہوگا نا وہ پھر وہی ہوگا جو آہستہ آہستہ. تو ہمیں ایسی تعلیم نہیں چاہیے, ہمیں ایسی ایجوکیشن نہیں چاہیے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے سامنے کھڑی ہو جائے, احتجاج کرے. ہمیں یہ سسٹم کسی قیمت پہ قبول نہیں ہے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا, اذان ہونے والی ہے, ابھی صبر کر لیں یار. اعلان یہی کرنا تھا کہ اتوار کو وہی بیان ہوگا تراویح کے موضوع پر. تو پہلے سے یہ سمجھ کے آئیں کہ ٹیکنیکل بیان ہوگا, اصلاحی بیان نہیں ہوگا. یعنی اصلاحی سے مراد نماز پڑھو, روزے رکھو, زکوٰۃ دو, یہ والا نہیں ہوگا. اختلافی مسئلہ ہے جو تراویح کا, کیونکہ رمضان سے پہلے پھر مجھے دوبارہ اس ٹاپک پر بیان کا موقع نہیں ملے گا, میرا سفر ہے. کوئی سوال آپ لوگوں نے پوچھنا تو کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں. مفتی صاحب کانفیڈنس کیسے پیدا کریں؟ یہ لمبے جوابات ہیں اس کے. داڑھی رکھتے ہوئے شلوار ٹخنے سے اوپر کرتے ہوئے شرم آتی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ بے شرم لوگوں کا کام ہے. داڑھی رکھنا اور شلوار اوپر کرنا جن کو شرم نہیں آتی ان کا کام ہے. تو بھائی کیوں شرم آ رہی ہے؟ حق پر عمل کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے نا. میں ایک دفعہ بچپن میں ٹرین میں جا رہا تھا, تو جنگل سے ٹرین گزر رہی ہو نا, تو حکم یہ ہے کہ اذان کہہ کے نماز پڑھو. اور فجر کا وقت ہوا تو میں نے سوچا اذان فجر کے وقت تھا ٹرین میں, مجھے واقعی شرم آ رہی تھی اذان کہتے ہوئے نا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ شرم تو ان کو آنی چاہیے جو مسٹنڈوں کی طرح سو رہے ہیں پڑے ہوئے, خدا کا کھاتے ہیں, خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ایک دفعہ بھی ان کو خیال نہیں آتا کہ جس رب کا, اگر اللہ یہ ٹرین کو کی پٹری کو, چلتی ہوئی ٹرین کو ہٹا دے, کیسے اللہ اللہ کرنے لگیں گے سارے بیٹھ کے. ان کو شرم آنی چاہیے جو سو رہے ہیں. جو اللہ کا نام لے رہا ہے اس کو کیوں شرم آنی چاہیے؟ پھر میں نے کھڑے ہو کر اذان دی, میں نے کہا ایسے کیتے سے جاؤ. تو اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے جب بھی ٹرین جنگل میں جاتی ہے, کہیں اسٹیشن پہ ہو تو وہاں اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں جنگل میں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو پہلے اذان کہیں, پھر اس کے بعد. تو اس میں شرم محسوس نہ کریں. یہ دنیا والے نہ آپ کو عزت دے سکتے ہیں نہ ذلت. یہ تانے دیں گے مولوی کو دیکھو کیا کر رہا ہے, مولوی کو دیکھو. اب ہمیں کوئی ویسے بھی شرم کی ضرورت نہیں. شرم اس کو آتی ہے جس کو کہیں رشتہ بھیجنا ہو. کیا خیال ہے؟ تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے مولوی ہے تو رشتہ نہیں دیں گے. ہمارے محلے میں ایک صاحب اذان کہتے تھے, تو ان کا رشتہ اس بیس پہ ٹوٹ گیا. لڑکی والوں نے اذان سن لی, انہوں نے کہا تو ملا ہے, یہ تو اذان بھی دیتا ہے, تو رشتہ ہی توڑ دیا. تو اب رشتے کا بھی الحمدللہ مسئلہ کیا خیال ہے نہیں ہے. تو کس بات سے شرمانا بھائی؟ تو ٹرین میں جب جاؤ نا اذان کہا کرو اللہ اکبر زور سے. کوئی بات نہیں, لوگ کہتے ہیں ملا ملا. یہ جو آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, نوح علیہ السلام کا بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے. قرآن نے کہا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. آج تم اڑا لو ہمارا مذاق مولویوں کا, کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن. ہم کہیں گے کہ جس رب کی نعمتیں کھا کھا کے موٹے ہو گئے تھے, اس رب کا نام لینے کی تمہیں توفیق نہیں ملتی تھی. پڑے ہوئے تھے, سوتے پڑے رہتے تھے. جو اذان دے رہا اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے. اور یہ اذان کا مذاق نبی کے دور سے اڑایا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا. اے ایمان والو, جب تم اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہو, یہود و نصارہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ حضرت بلال کے دور سے اذان کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے. تو اس لیے جتنا مذاق اڑائیں اتنی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ اتنا زیادہ خوش ہو رہا ہے. یہ اللہ کے لیے. لوگ کہتے ہیں صرف 4 شادیاں کرتے وقت سنت یاد آتی ہے اور سنت کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہاں بھائی, نہیں بھائی, 4 شادیوں کے علاوہ بھی سنتیں یاد رہنی چاہیے. ہم کب منع کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس وقت بھی یاد آنی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی یاد رہنی چاہیے. جن کو صرف اسی وقت یاد آتی ہیں باقی سنتیں یاد نہیں آتی تو یقیناً ٹیکنیکل فالٹ ہے ان میں. تو ان کو چاہیے وہ والا فالٹ دور کریں. یعنی یہ والا تو فالٹ نہیں ہے ان میں, یہ والی سنت تو یاد ہے. اب یہ نہیں کہ اس چکر میں یہ بھی سنت بھول جائیں, بلکہ باقی سنتوں کو بھی بولو نا بھائی یاد رکھیں. ہم بہت سارا کھانا بنواتے ہیں اور اس میں قوم تھوڑا سا نکال کر نیاز دلواتے ہیں. اور بھائی کی نیاز کا نہیں کچھ ہوتا یار, کھانا کھاؤ کھلاؤ غریبوں کو بس کافی ہے. نیاز نرم کا کھانا کھا سکتے ہیں, کوئی گناہ تو نہیں ہے. کھانا بذات خود تو حرام نہیں ہو جاتا, وہ تو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن یہ رسم غلط ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مفتی صاحب ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور رشتہ بھیجنے کی صورت میں لڑکی گھر والے بھی مان بھی گئے, لیکن میرے گھر والے نہیں مانے گے. بہرحال اس کی شادی کہیں اور ہو گئی, وہی ہو گیا دل کے ارم آنسوں میں بہہ گئے. ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے,
لیکن مسئلہ یہ کہ وہ شادی کے بعد بھی مجھ سے بات کرتی ہے جو کہ دنیاوی لحاظ سے غلط اور دینی لحاظ سے غلط ہے. بعد اس کا حل مجھے بتا دیں, اس کا نمبر بلاک کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب اس کی شادی ہو گئی, اب آپ کے لیے اس سے بات کرنا تو اس لیے ناجائز ہے کہ آپ کے اس سے ایک محبت والا تعلق رہ چکا ہے. کسی اور کا ہم کوئی ضرورت سے بات ہو تو اس کی تو توجیہ بیان کی جا سکتی ہے, آپ کی کوئی لاجک نہیں بنتی اور اس سے شیطان کو موقع ملے گا. آپ اس کا نمبر بلاک کر دیں اور اپنا نمبر اگر چینج کر سکتے ہیں تو چینج کر لیں, ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور کریں اس کا نمبر. یہ بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ اس طرح ایک دن اس کا گھر اجڑ جائے گا. بالکل گھر اجاڑنا شیطان کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان اپنا عرش پانی پہ بچھاتا ہے اور لوگوں سے رپورٹیں, شیطانوں سے رپورٹیں لیتا ہے, تو نے کیا کیا, تو نے کیا کیا. وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا, وہ کہتا ہے ابے کچھ بھی نہیں کیا تو نے. ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوا دی ہے. شیطان اس کو گلے لگاتا ہے, کہہ رہا ہے تو ہے جو خاندانی کام کر کے آیا ہے, تو نے کوئی تمیز والا کام کیا, خوش کر دیا تو نے. باقی بہت سے لوگوں سے بہت کچھ کرواتا ہے شیطان. کہتے ہیں یہ تو کچھ, یہ چھوٹے موٹے جرائم تو ہوتے رہتے ہیں دنیا میں, تو ہے جو صحیح تو نے شیطان پناہ دکھایا ہے. صحیح ہے نا, ابلیس پناہ تو نے دکھایا. تو میاں بیوی کو لڑوانا یا کسی عورت کو اس طرح سے ورغلانا, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. میں نے دیوبند کی ویب سائٹ پر فتویٰ پڑھا تھا کہ جس چینل پر جاندار کی تصویر ہو یا تصویر والے بیانات ہو, اس پیج سے ارننگ کرنا جائز نہیں. یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے. ہماری رائے میں یہ تصویر میں داخل نہیں ہے. ارے بھائی میرا نام محمد شاہد ہے, ٹل پار چنار سے آیا ہوں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ملاقات کے ایک اصول ہے, 10 سے 11 ٹائم کریں, اس کال کریں 10 سے 11. اکثر میں اس ٹائم پہ کال اٹھاتا ہوں 10 سے 11:15, اس میں ٹائم لیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا. معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ کے ویڈیو بیانات کو 2 سال کا عرصہ ہونے کے, لیکن اس پروفیشنل دور میں بھی اب وہی پرانا مسئلہ, کبھی آواز نہیں تو کبھی ویڈیو نہیں, کبھی آدھا بیان غائب. یہ ایڈمن سے پوچھیں بھائی, کبھی بیان نہیں ہے, کبھی لیٹ اپلوڈ ہو رہا ہے, کبھی وائس میں گڑبڑ ہو رہی ہے. تو یہ فالٹ میرا نہیں ہے بھائی, یہ نوٹ کر لیں, ان کو بتا دیں. آج کل خواتین کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ اپنا کاروبار کرتی ہیں, تو مولوی لوگ عورت کو کاروبار کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ بھائی کس مولوی نے منع کیا کاروبار کرنے سے؟ اس کا جواب یہ. اور یہ مقبول جان ہوتا تو جواب دیتا کون سے مولوی ہے جو کہتے ہیں عورت کے لیے کاروبار حرام ہے. اور یہ مقبول جان ہوتا نا تو کہتے ہیں محترمہ میری بہن, آپ کو کس مولوی نے فتویٰ دے دیا کہ عورت کے لیے کاروبار کیا ہے؟ عورت پردے میں رہ کے کاروبار کر سکتی ہے. اگر خدیجہ نے کیا ہے تو ہم آپ کو بھی منع نہیں کرتے. اسکول انتظامیہ جانتی ہے کہ آج کل گرمی بہت سخت پڑ رہی ہے, اس کے باوجود رمضان میں امتحانات رکھیں, اس وجہ سے بچوں کے دل سے رمضان کی اہمیت کم کرنے کی کوشش ہے. آپ والدین سے گزارش کریں کہ اس خلاف بالکل آواز اٹھانی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ امتحانات رمضان میں نہ رکھے, اور امتحان کی وجہ سے رمضان کا روزہ کسی قیمت پہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. اگر امتحان کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا, اس امتحان میں ہو سکتا ہے پاس ہو جاؤ, آخرت کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے, اور اس کی سزا یہاں سے بہت زیادہ سخت ہے. میری عمر 24 سال ہے. جس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہ 34 سال کی ہے. وہ عمر کے فرق کی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کر رہی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ اس کا مسئلہ ہے بھائی. کہنا ہے وہ آپ کی زوجہ بننے کے لیے تیار ہے, میری نہیں. یہ کون ہے بھائی؟ ان کا مقصد ہے کہ اپنے سے بڑی عمر سے تیار ہے اور اتنا سا 24 سال کا کڑیل جوان اس سے تیار نہیں ہے. تو یہ خاتون سے پوچھیں کہ کیوں ایسا کر رہی ہو. کر تو بہت اچھا رہی ہے, لیکن ایسا کیوں کر رہی ہے؟ برونائی کے سلطان نے ہم جس پرستی کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ملک میں شرعی قانون نافذ کر دیا, جس کے تحت ہم جس پرستوں کو اس سے انصار کا حکم کیا جاری ہے. عالم متحدہ کی جانب سے اسے انسانی حقوق خلاف ورزی قرار دی ہے, جبکہ بعد میں برونائی کے بائیکاٹ کرنے کا برونائی نے بہت اچھا کیا میرے بھائی. ہم جنس پرستی اسلام میں گناہ کبیرہ ہے, اس کی بہت سخت سزا ہے. تو بہت اچھا کیا برونائی کے بادشاہ نے. ہم جس پرستوں کے اسلام میں کوئی ان کی نہیں. بس آئندہ ایسا کریں گے ہم کہ سوال جواب کا سیشن نماز کے بعد رکھ لیں گے, تو جو بیٹھنا چاہیں گے سوال جواب ہو جایا کریں گے, جو نہیں بیٹھنا چاہیں گے وہ چلے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ 1-2 سوال بس اور لے لیں, آج تھوڑی 5 منٹ پہلے اذان ہو جائے. کیا جا رہا ہے؟ جلدی سے پھنسی ہوئی ہے اس کو نکالیں جلدی سے. ہاں, پھنسی ہوئی رقم پہ اگر ملنے کا پوری امید ہو تو زکوٰۃ ہے, ملنے کی امید نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ. سرجری میں نماز تو پڑھنی پڑے گی, جہاں پانی لگا سکتے ہیں پانی لگائیں, ورنہ پٹی پہ مسا کریں. بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں. بس جتنی پاکی ممکن ہے ان کے لیے کریں, جو ممکن نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. بیڈ پہ چادر چینج کریں نا, چادر وادر کوئی ان کی خدمت کرے.
کرے, ناپاک چادر کو چینج کر دیا کرے, نماز کے وقت نماز پڑھیں, پھر وہ چادر نکال دیں. نماز کے لیے الگ نہیں, قبلہ پاؤں ان کے قبلہ رخ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو حسن نثار صاحب نے کہا ہے کہ مولوی لوگ انگریزوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو انگریزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہم انگریزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کے کلچر میں, ان کی ٹیکنالوجی کے ہم خلاف نہیں ہے. ٹیکنالوجی تو پہلے مسلمانوں نے ترقی کی, اب انگریز ترقی کر رہا ہے. یہ تلک الایام نداولها بین الناس, کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں. ہم نے کب کہا کہ انگریزوں کی ٹیکنالوجی کے ہم خلاف ہیں؟ جی, جمعے کے خطبے کا اردو ترجمے کو کیا ہوا چاہیے, پھر کبھی انشاءاللہ. قاتل کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں, بدر کے پھر بتائیں گے انشاءاللہ. چلیں اذان کا ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آئندہ بیان 20 رکعت تراویح پر ہوگا اگلے اتوار کو انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد